اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ عنوان: قرآن اور عالمی برادری کا تصور۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی ہے جو دنوں میں ہیر پھیر کرتا ہے، جو موسموں میں تغیر پیدا فرماتا ہے، جو ماہ و سال میں تغیر پیدا فرماتا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، وہی ہے جو ہمیں موت دے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں ہم نے مختلف قوموں اور مختلف خاندانوں میں بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور پورا خبردار ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان میں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو بکھیر دیا۔ فرمایا: الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ انسانوں کو پھیلتے پھیلتے قرآن مجید کے مطابق یہ عالمگیر برادری اس طرح وجود میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں میں مختلف خاندان اور مختلف قبیلے بنا دیے تاکہ یہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکے۔ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کا انسان دوسرے انسان سے رابطہ کرنا چاہے، مثال کے طور پر ایک شخص کسی غیر ملک میں بیٹھ کر پاکستان کے کسی شخص سے خط کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے اس نقشے میں اس ملک کا نام معلوم کرتا ہے جہاں وہ شخص رہتا ہے، پھر اس کا صوبہ لکھتا ہے، پھر اس صوبے کا شہر، اور پھر شہر کا ڈاک خانہ، اور ڈاک خانے کی حدود میں موجود علاقہ یا محلہ، اور پھر محلے کی اسٹریٹ اور گلی نمبر پر اس گلی میں سے مکان نمبر، اور مکان کے اندر مختلف ناموں والے انسان۔ اس طرح اس نے اس شخص کا نام لکھا اور پھر اس دور دراز ملک سے وہ خط اس انسان تک پہنچ گیا۔ یہ ہے عالمگیر برادری کی تقسیم اور اس کا مقصد۔ عصر حاضر کے اہم ترین مسائل میں سے آج کا ایک اہم مسئلہ عالمگیر برادری کا قیام ہے، یعنی اقوام عالم میں عالمگیر برادری کا تصور اجاگر کیا جائے تاکہ اقوام عالم میں امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق عالمگیر برادری کا قیام 3 بنیادی اور فطری اصولوں کے مطابق ممکن ہے۔ نمبر 1، وحدت نسل انسانی۔ نمبر 2، وحدت فکر انسانی۔ اور نمبر 3، احترام انسانیت۔ اسلام وحدت نسل انسانی کا داعی ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ نساء میں واضح الفاظ میں فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور سورہ حجرات میں فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ لہذا وحدت نسل انسانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک عالمگیر برادری میں پرو دیا، لیکن عالمگیر برادری کے قیام کے لیے صرف نسل انسانی کو ایک سمجھنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے وحدت فکر انسانی کی ضرورت تھی۔ انسان کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جن اصولوں اور جس بنیادی فکر کی ضرورت تھی اسے آسمانی کتابوں کی صورت میں مہیا کیا گیا، لیکن انسانوں نے ان تعلیمات کو بھلا کر خود ساختہ مصنوعی فکری خاکے مرتب کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے باہمی اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ اسلام نے غور و فکر سے منع نہیں کیا،
بلکہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور عقل کی رہنمائی کے لیے کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں۔ لہٰذا وہی فکر صحیح ہوگی جو قدرتی اصولوں کی روشنی میں ہوگی۔ قرآنی اصولوں کے خلاف جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا وہ ہلاکت و بربادی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے کہ وعدے سے فکر کے لیے جو رخ قرآن نے دیا ہے وہ خالق کائنات اور رب العالمین کی طرف سے ہے۔ انسانی سوچ جب بھی اصول بنائے گی وہ اصول صرف اپنے علاقے، اپنے محلے اور اپنے مفادات کے مطابق ہوگا، لہٰذا اس پر عالمگیر برادری کا قیام کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ اس لیے عالمگیر برادری کے قیام کے لیے اب تیسرے اصول کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہے احترام انسانیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو قابل عزت بنایا۔ آج دنیا میں عالمی برادری کے حقوق کے لیے کئی چھوٹی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، احترام انسانیت کی دعوے دار بھی ہیں، لیکن احترام انسانیت کے اصول کا جب عالمگیر بنیادوں پر استحکام نہ ہو تو پھر عالمگیر برادری کا قیام انتہائی مشکل ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ دنیا کے خطے میں کچھ لوگوں پر طویل عرصے سے ظلم ہو رہا ہو، اس پر ان کے کان پر جوں تک نہ رینگے، اور ایک خطے کے انسانوں کو بخار بھی ہو جائے تو یہ عالمی ادارے حرکت میں آ جائیں، تو پھر عالمگیر برادری کے حقوق میں انصاف کہاں رہا؟ اس لیے قرآن حکیم نے کہا اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن حکیم نے پوری انسانیت کو مومن اور کافر میں تقسیم کیا ہے، لیکن اس تقسیم کے باوجود رواداری کے اصول سے عالمگیر برادری کو جوڑے رکھا اور فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ لہذا رواداری اور عمومی انصاف کے ذریعے ہی عالمگیر برادری کا قیام ممکن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عالمگیر برادری کے لیے نقصان دہ چیزوں میں قومی تعصب، وطنی تعصب، لسانی تعصب، رنگ و نسب کے امتیازات کی بنیاد پر تعصب شامل ہے۔ قوم، وطن، زبان، رنگ، نسل وغیرہ کا اختلاف نقصان دہ نہیں، یہ تو فطری تقسیم ہے، لیکن جب ان بنیادوں پر انصاف مہیا ہونے لگے اور انہی بنیادوں کو عزت و ذلت کا معیار بنا لیا جائے تو پھر عالمگیر برادری کا قیام قطعی ناممکن ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا منشأ وحدت، قانون کی بنیاد پر تمام نوع انسانی کو ایک عالمگیر برادری بنانا ہے۔ قرآن حکیم میں خالق کائنات نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا، اور قیامت تک کے لیے جو ذات اقدس رہنمائی کے لیے آئی انہیں رحمت للعالمین قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب ہمارا پروردگار رب العالمین اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، پھر عالمگیر برادری کا تصور بھی وہی درست ہوگا جو رب العالمین نے اسلام کی صورت میں عطا کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب عالمگیر برادری کے تصور کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے تو ذہن کو کمیونزم کی طرف نہ جانے دیا جائے، اور جب حقوق کی مساویانہ تقسیم کی بات کی جائے تو اشتراکیت یعنی سوشلزم کی طرف بھی ذہن نہ جانے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے کچھ پہلو ان کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں، لیکن قرآنی اصولوں کی جزوی مشابہت کی بنا پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام اور کمیونزم ایک ہی ہے یا اسلام اور سوشلزم ایک ہی ہے۔ عالمی برادری کا تصور ممکن ہے کہ دیگر انسانی ذہن سے پیدا ہونے والے نظاموں میں موجود ہو، لیکن اسلام نے قرآن حکیم کے ذریعے جس عالمگیر برادری کا تصور دیا ہے اس کے اصول و ضوابط قابل عمل ہیں اور ہر خطے کے لوگوں کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، چنانچہ قرآن حکیم کے ان عالمگیر اصولوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد عمل کر کے پوری انسانیت کے سامنے رکھا، یہاں تک کہ اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد بھی کیا، تو اس میں بھی عالمی برادری کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا گیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی قرآن حکیم اور سنت کے مطابق انسانی حقوق کی ادائیگی کا ہر لمحہ خیال رکھا، یہاں تک کہ ان صحابہ کرام کا عالمی برادری کے سامنے جو کردار تھا اسی کردار کو دیکھتے ہوئے کئی علاقے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہی صحابہ کرام جو قرآن و سنت کی تعلیمات میں خوب رنگے ہوئے تھے، جب عالمگیر تجارت کے نقشے پر آئے اور تجارتی منڈیوں میں قدم رکھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان تاجر عالمی منڈیوں پر چھائے ہوئے تھے، ان کی ذہانت، صداقت اور امانت اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے صرف قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے عالمی برادری میں اپنا ایک مقام پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عالمی برادری میں ہمدردی، محبت اور امن کی فضا قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔